اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پچھلے لیکچر میں کچھ اصول کے بارے میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اب مجھے یاد نہیں، ظاہراً 4 اصل بیان کیے تھے یا 3 اصل بیان کیے تھے آپ لوگ کے درمیان، ٹھیک۔ علماء نے جو کئی اصل یہاں پہ بیان کیے اس میں سے چوتھا اصل، اس اصل کا آدھا حصہ شاید آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے اور آدھا باقی ہے۔ مشترک زندگی میں محبت کا کیا کردار ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور بیان کیا تھا کہ کیا اہمیت ہے اس چیز کی اور کس طرح سے اس کے ذریعے بعض مشکلات سے انسان ہمکنار ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم چیز اور ایک اہم اصل ہے جو پروردگار نے انسان کو عقل عطا کی ہے، ایک مین پوائنٹ ہے مشترکہ زندگی میں، کیونکہ مشترکہ زندگی میں بیلنس بنانے کے لیے کبھی کبھی یہ مشکل سامنے آتی ہے۔ کبھی کبھی محبت کا پہلو عقل کے پہلو کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور کبھی الٹا ہو جاتا ہے کہ عقل کا پہلو محبت کے پہلو کے اوپر کیا ہوتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں زندگی میں یا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں یا جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ یہ یعنی اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم آ کے یہ سوچیں کہ ہر مشکل کو محبت کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہر مشکل کو ہم آ کے عقل کے ذریعے سے سولو کر لیں۔ بہت سی ایسی زندگی کی مشکلات ہیں کہ جس مشکل میں کبھی کبھی عقل فیصلہ لینے کے قابل نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والا عقل کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دلیل لا کے دیں، اس کے سامنے لاجک آ کے پیش کریں تو وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جب وہ سننے کو تیار نہیں ہے آپ کی بات تو آپ اس کو سولو کیسے کریں گے؟ دونوں طرف سے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم کھڑی ہوئی، اب آپ نے سوچا نہیں یہ لاجکلی حل ہے، اس طرح سے اس کو سولو کیا جا سکتا ہے، سامنے والے کے لیے پیش کیا، وہ سننے کو تیار نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب محبت ایک اسٹیج سے آگے بڑھتی ہے تو وہاں پر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اکیلی مشکلات کو سولو کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ یعنی نہ تنہا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی زندگی کے لیے ہمارے پاس ایک جادو کی چھڑی محبت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر مشکل کو ہم سولو کر لیں گے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے ہم کو جو ہے عقل عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم ہر مشکل کو کیا کر لیں گے، سولو کر لیں گے، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جو ایک اہم مرحلہ ہے زندگی میں کہ کس طرح سے جو بات کی جا رہی ہے وہ عاقلانہ ہو، لیکن جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ محبت کے ذریعے ہو۔ شہید مطہری کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اچھی تقریر وہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں علمی مطالب بیان کیے جائیں۔ یعنی ممبر کے اوپر وہ کہتے تھے کہ اچھی تقریر پبلک کے درمیان اچھا لیکچر یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ علمی مطالب بیان کیے جائیں، اور نہ ہی اچھا لیکچر وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے صحیح اصول بیان نہ کیے جائیں۔ وہ کہتے تھے بات صحیح ہونا چاہیے لیکن انداز عام فہم ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں اینگل ہیں زندگی کے، ایک طرف عقل ہے اور ایک طرف انسان کے احساسات ہیں اور انسان کی محبت ہے۔ دونوں کو آگے بیلنس بنانے کا ایک علماء نے 2-3 پوائنٹ اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں، وہ یہ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ دیکھیے، یعنی یہ بہت
آسان سی سمجھنے والی بات ہے. زندگی جب ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے جب اس کی، یعنی ایک سفر، ہم سفر جب یہ شروعات ہوتی ہے اس کی، شروع کے شاید مثلا 6 مہینے 1 سال، تو اس میں جذبات غالب رہتے ہیں، محبت غالب رہتی ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے تو دھیرے دھیرے انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی، سارے مسائل اس طرح سے حل ہونے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزوں کو طے کرنا پڑے گا. مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب وہ انسان طے کرتا ہے، اب انسان چاہے جو بھی ہو، چاہے شوہر ہو چاہے زوجہ ہو، دونوں میں سے جو بھی آ کے یہ طے کرتا ہے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کے کچھ اصول بنانا ہے، ہمیں کچھ آپس میں طے کرنا ہے، تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تک جو زندگی گزری ہے 6 مہینے 1 سال، وہ ایک الگ اصول پہ گزری ہے، اس کے اوپر تقریباً عادت بن گئی ہے. اب اس کو اگر ایک دم سے چینج کیا جائے گا تو یہ ناممکن ہے. اگر آپ لکڑی کو، ایک ٹہنی کو ایک دم سے موڑ دیں تو ٹوٹ جائے گی. اگر دھیرے دھیرے اس کو صحیح کرنے چلیں گے تو 1 سال تو ایسے ہی زندگی کا کٹ چکا ہے، 1 سال اور چلا جائے گا. جو اچھی یعنی آئیڈیل سچویشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شروع سے اس بات کا خیال رکھا جائے. اب اگر شروع سے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے تو پہلے اس کو بیان کر دیں گے کہ شروع سے کیسے خیال رکھا جائے. شروع سے خیال رکھنے میں ہمیشہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو زندگی کے اصول ہیں، محبت کے ذریعے انہیں توڑا نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ زندگی کے اصول محبت کے ذریعے سے توڑے گئے تو اتنی مشکلات زندگی میں کھڑی ہو جائیں، کیونکہ ایک مین پلر ہے زندگی میں محبت، اور اگر اسی کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو پھر آخر میں جا کے انسان کا اس پہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. اب سامنے والا چاہے کتنی ہی میٹھی زبان سے اسے کہے کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کو اس کے اوپر بھروسہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اصل ٹوٹ چکا ہے شروع زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے. میں بہت آسان سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے، جیسے دونوں کا دل چاہ کہیں باہر جانے کا، وہ ہم کہیں چلیں گے، کہیں گھوم کے آئیں گے. اب انہیں نے ایک ٹائم رکھا کہ بھائی ٹھیک ہے 4 بجے نکلیں گے، اور اذان کا وقت ہے مثال کے طور پر 7 بجے. شوہر جو ہے وہ پابند ہے کہ بھائی ہم مسجد پہ جا کے وہ نماز مغرب پڑھتا ہے. اب 4 بجے، کیونکہ بھائی 4 بجے باہر نکلنے کا ٹائم تھا گھر سے، وہ ہو گیا 5. البتہ میں بہت اگر رعایت کر کے کہوں 5، کیونکہ 5 تو یعنی بالکل ہی نیچرل ہے، وہ جو بہرحال وہی چیزیں تو باہر سماج میں بھی نظر آتی ہیں. اب وہ نکلتے نکلتے بج گیا 5، یا تھوڑا اور لیٹ ہو گیا 5:30 ہو گیا. اب شوہر نے آ کے حساب کتاب کیا کہ اب اگر جائیں گے تو مغرب تک واپس نہیں آ سکتے. اب اس نے کہا بھائی آج نہیں کل چلیں گے. لیکن جس نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا تیار ہونے میں، اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آج نہیں جائیں گے تو آپ بتائیے کون سا طوفان اٹھے گا؟ سیدھا دریائے نیل خشک ہو جائے گی، راستہ بن جائے گا. کس چیز کا راستہ؟ اختلاف کا. ایک ادھر کھڑا ہے دریائے نیل کے، دوسرا ادھر کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والی کی توقع ہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے. وہ پورے اپنے ذہن میں اتنی دیر پتہ نہیں اس نے کیا کیا پلان بنائے ہیں، کیسے جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیا بات چیت کرنا ہے. گھر میں تو ہو نہیں پاتی ہے، وہیں بات چیت کریں گے. پورا اس نے اتنی دیر میں پلان بنایا ہے. اب شوہر کے اپنے کچھ اصول ہیں، انہیں نے اپنے اعتبار سے آگے سوچا ہے. اب وہ بیچارہ یہاں پہ پھنس جاتا ہے عقل اور محبت کے درمیان. کیونکہ ایک جو اس کا اصل ہے زندگی کا، وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی ہم نے 5 بجے کا پروگرام اس لیے بنایا تھا، 4 بجے کا پروگرام اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس ٹائم تک واپس آ جائیں. لیکن یہاں پہ دوسری مشکل سامنے یہ کھڑی ہے کہ بھائی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اب اگر منع کر دیا جائے گا تب کیا ہوگا؟ یہاں پر اگر زندگی کی شروعات کے مراحل ہیں تو اس کو ڈیل کرنا ایک سخت کام ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شروع سے ہم نے طے نہیں کیا ہے سامنے والے کے لیے اس کی. دیکھیے غور کیجیے گا، ہم نے سامنے والے کے لیے اس بات کی اہمیت کو طے نہیں کروایا ہے کہ مثال کے طور پر مسجد میں جانا میرے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے. وہ اس کے لیے ابھی کلیئر نہیں ہے. کیونکہ کلیئر نہیں ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں 4 بجے نہیں جائیں گے، 5 بجے چلے جائیں گے. 5 بجے نہیں 5:30 بجے چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ چیز اس کے لیے کلیئر ہوتی کہ نہیں بھائی میرا شوہر اس چیز کا پابند ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اور بہرحال کوئی غلط کام بھی نہیں، بہت صحیح کام ہے، بھیا وہ پابند ہے کہ نماز مغرب ہو جائے گا، مسجد میں پڑھے گا، بہت اچھی بات ہے. تب یہاں پہ شروعات سے ہی یہ بات صحیح ہو جائے گی کہ سامنے والا اسی ٹائم پہ تیار ہو جائے گا جب اس کو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ شروع سے آپ نے کیا کیا؟ محبت کے ساتھ اس اصل کو بھی پیش کر دیا
لیکن اگر 6 مہینے تک کہ آپ نے اس کو لیٹ کیا کہ ارے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑے دن مسجد کو جو ہے طلاق دے دی جائے، کچھ دن بعد دیکھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. وہ تھوڑے دن کی طلاق نہیں ہوتی، زندگی بھر کی طلاق ہو جاتی ہے. پھر دونوں طرف سے ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو شروعاتی کی زندگی ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جو عقلانی اصول اور اسلامی اصول ہیں ان کے اوپر غالب آ جائے، یا بالکل برعکس. اب اس کی برعکس مثال سنیے، اس کا الٹا. مثال کے طور پر کسی رشتہ دار کے یہاں سے فون آیا ایک دم سے کہ بھائی آج ہمارے گھر پہ فلاں فنکشن ہے، ہمیں یاد نہیں رہا تھا آپ کو فون کرنا، اور معذرت آ جائیے، آپ آ جائیے بس. اور جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانے پہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کو آنا ہے. آپ نے بھی ہاں کہہ دیا یا نہ کہہ دیا، آپ نے یا فون جو ہے وہ آپ کی زوجہ نے ریسیو کیا، انہیں نے وعدہ کر دیا. اب جو ہے وہ شوہر پہنچے اپنے گھر پہ 6 بجے پہنچے، انہوں نے کہا بھائی آج فلاں کی جگہ چلنا ہے. کہا کب چلنا ہے؟ کہ بس ابھی نکلیں گے کیونکہ اگر دیر ہو جائے گی تو پہنچ نہیں پائیں گے. میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نماز مغرب مسجد میں جاتا ہوں، آپ نے کیوں وعدہ لے لیا؟ اب یہاں پر ادھر سے مشکل کھڑی ہو گئی. کیوں؟ ٹھیک ہے بھائی، پروردگار کیا نماز پڑھنا مسجد میں واجب نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا یا نہیں؟ کہ بھئی جو لوگ مسجد کے پڑوسی ہیں نماز ان کے اوپر مسجد میں پڑھنا واجب ہے. کیا مشکل تھی؟ کیوں اس نے واجب نہیں کی؟ اچھا کیوں نماز اول وقت واجب نہیں کی؟ واجب کر سکتا تھا یا نہیں؟ بھئی نماز اول وقت ہی پڑھنا ہے. اگر 4 رکعت کا نماز ظہر سے گزر گیا تو بھی نماز جو ہے قضا پڑھیے گا. ٹھیک ہے، کیا مشکل تھی؟ کر سکتا تھا. لیکن کیوں اس نے اس میں وسعت دی ہے؟ وسعت اسی لیے دی ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ کے ٹکرائے تو آپ بہت زیادہ دیندار نہ بن جائیے، حد سے زیادہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو عقل مند نہ دکھائیے کہ نہیں فون کر کے آپ کہہ دیجیے ہم تو نہیں آ سکتے، فون کر دیجیے. ٹھیک ہے بھائی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، جو رشتہ دار ہیں ان کی کچھ توقعات ہیں، بھائی سامنے والا واقعی بھول گیا نہیں، وہ آپ کبھی تک کہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ابھی اکیلے ہیں، اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ بھئی ہاں فلاں ہمارے رشتہ دار میں ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے. ایک دم سے ان کو یاد آ رہے ارے بھائی فلاں صاحب بھی ان کو بھی بلائیے، ان کے بھی نئی شادی ہوئی ہے. نہیں یاد رہا، لیٹ اس نے فون کیا. تب یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ان اصولوں کو بچانے کی وجہ سے آئیں اس کو کیا کریں، یہاں پہ مسئلے کو خراب کریں. تو یہ دونوں چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں. کبھی کچھ ہمارے عقلانی اور دینی اصول ہوتے ہیں جو محبتوں سے ٹکرانے لگتے ہیں، کچھ ہمارے محبت کے اصول ہوتے ہیں جو دینی اور عقلانی اصول سے آگے ٹکرانے لگتے ہیں. مشترکہ زندگی کا قانون یہ ہے کہ دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے، سمجھداری کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ دونوں جس طرح سے ایک پرندہ 2 پر سے اڑتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی کے 2 پر ہیں. نہ عقلانیت کو ایسا بنانا ہے کہ زندگی بالکل خشک ریگستان کی طرح ہو جائے، نہ محبت کو اس طرح سے آ کے افراد کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ اسی کے پانی میں بہہ جائے. نہیں، نہ ریگستان بنائیے نہ دریا، بیچ کا بیلنس. بلکہ ان دونوں کے اوپر ایک پل بنائیے کہ اس پل کے ذریعے سے جب انسان گزرتا ہے تو جو دریا کی خنکی اور ٹھنڈک ہوتی ہے اس کو بھی احساس کر لیتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو مشترکہ زندگی ہے، اب اس میں 2 باتیں اور رہ گئی، اس کے اوپر غور کریے. دیکھیے یہ خلقت پروردگار ہے، اس میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ایڈ کر رہا ہوں. خلقت ہی پروردگار کی ایسی ہے کہ اس نے عقلانی اصول کو مردوں میں زیادہ یعنی زیادہ رکھا ہے، محبت کی جو اصول ہیں اس کو خواتین میں زیادہ رکھا ہے. یہ ایک پروردگار نے بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ دونوں سے مل کے بیلنس ہو. اگر دونوں ایک طرح سے ہوتے تو پھر شاید بیلنس نہ ہو پاتا. یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے، اب انسان کو آ کے 2 طریقے سے بنایا ہے، کچھ انسانوں کو مرد بنایا، کچھ انسانوں کو عورت بنایا. لیکن یہ جو الگ الگ کیا ہے تو کچھ فرق تو ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان اصول کو نہیں مانتے. جب نہیں مانتے، بھئی اگر آپ کے سامنے ایک گلاس خالی رکھا ہوا ہے تو آپ آ کے چلاتے رہیں کہ نہیں اس میں پانی ہے، پانی آ نہیں جائے گا آپ کے کہنے سے. اگر وہ گلاس خالی ہے تو خالی یہ ہمیں ماننا پڑے گا، تب ہم آ کے انتظام کریں گے کہ کس طرح سے اس کو بھرا جائے. کبھی کبھی، اور یہ خواتین کی طرف سے مشکل زیادہ پیش آتی ہے کہ خاتون یہ ماننے کو نہیں تیار ہو پاتی کہ پروردگار نے اس کو کس طرح سے خلق کیا ہے. جب وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو پاتی تب اس کا شوہر کیا کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کو سمجھائے. سمجھا تو نہیں پاتا ہے بیچارہ، مشکل دوسری کھڑی ہو جاتی. یعنی وہ جتنا چاہ رہا ہے کہ سمجھا کے فاصلے کو نزدیک کرے، کیونکہ اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پا رہا ہے، نہیں سمجھا پا رہا ہے، فاصلہ اور کیا ہو جاتا ہے،
زیادہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ہمیں یہیں سے بیٹھ کے طے کر لینا ہے. میں بار بار اس جملے کو کہہ چکا ہوں کہ نہ مرد ہونا کوئی طاقت ہے نہ خاتون ہونا کوئی کمزوری ہے. مثال کے طور پر چاند کی روشنی کس سے ہے؟ سورج سے. اب سورج آ کے چاند کے سامنے اترانے لگے کہ دیکھو بھائی جو ہے وہ تمہاری روشنی مجھ سے ہے، میں نہ ہوتا تو تم کچھ نہ ہوتے. چاند پلٹ کے سیدھا سیدھا جواب دے سکتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دنیا کا وہ حصہ جس میں تم نہیں ہو وہاں تمہاری روشنی کون پہنچاتا؟ اگر چاند نہ ہوتا تو جو دنیا کے دوسرے حصے میں جہاں سورج نہیں دکھائی دے رہا ہے تو بھائی اسی کا تو ریفلیکس ہے. تو اگر چاند نہ ہوتا تو اس سورج کی روشنی وہاں کون پہنچاتا؟ تو تم بھی میرے محتاج ہو اپنی روشنی کو پہنچانے میں، اور میں اگر محتاج ہوں تم سے روشنی لینے میں تو تم بھی محتاج ہو روشنی پہنچانے میں. لیکن سورج سورج یا چاند چاند، دونوں کی اپنی جگہ کے اوپر اہمیت ہے. نہ آپ سورج کو چاند بنا سکتے ہیں نہ سورج کو چاند کو سورج بنا سکتے ہیں. یہ ہمیں اپنی زندگی میں ماننا پڑے گا کہ مرد اپنی خصوصیات کے ساتھ مرد ہے، خاتون اپنی خصوصیات کے ساتھ خاتون ہے، اور دونوں عبادت پروردگار کریں، دونوں کمال تک پہنچ سکتے ہیں. دونوں ان درجات، یعنی صرف یہ مرد کی خصوصیت نہیں ہے کہ جناب جبریل پیچھے رہ گیا اور وہ آگے چلا گیا، نہیں، بلکہ اگر کوئی خاتون بھی ہے تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت پروردگار رکھ سکتا ہے کہ وہ جناب جبریل کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے چلی جائے. اور ایسا ہے، یہی جناب جبریل ہی تو تھے آگے جناب مریم سے آ کے گفتگو کیا کرتے تھے، خاتون ہی تو تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ خاتون ہونے کی وجہ سے کوئی کمال رکا جا رہا ہے یا مرد ہونے کی وجہ سے فری میں کوئی کمال ملا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں. تو ہمیں پہلا کہ طے کرنا پڑے گا کہ جو ہماری خصوصیات ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر. خواتین کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، محبت زیادہ ہوتی ہے، جلدی ایک بات سے آ کے الجھ جانا یا جلدی اس کا اثر دل کے اوپر لے لینا، یہ سب زیادہ ہوتا ہے. یعنی ایک ریسرچ کے درمیان یہ جو نتیجہ نکلا ہے، اب یہ ریسرچ جو ہے وہ ایک ایران کے بھی ایک حصے میں ہوئی ہے اور اس سے پہلے آذربائیجان میں ہوئی تھی، اس سے پہلے ترکیہ میں ہوئی تھی. یہ 3 ملکوں میں ریسرچ ہوئی، اس کا یہ نتیجہ ہے. اب بہرحال ریسرچ کرنے والے نے جو نتیجہ نکالا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہی نے نتیجہ یہ دیا ہے کہ ایک مرد 8 گھنٹے اگر گھر سے باہر رہتا ہے تو 8 گھنٹے میں شاید 1 یا 2 بار اسے اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، شاید 1 یا 2 بار. لیکن ایک خاتون جو گھر میں رہتی ہے اسی 8 گھنٹے میں کم سے کم 18 سے 20 بار اس کو اپنے شوہر کی یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے یہاں پہ آگے کوئی خاتون کا دیکھو میں اتنا یاد کرتی ہوں تمہیں، اب آگے ہاں یار یہ بات تو صحیح نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بناوٹ ہے اس صنف کی جس کو پروردگار نے خلق کیا ہے. کیوں؟ اب اس کے پیچھے وہ یعنی ہماری جو گفتگو ہے اس سے ہم باہر چلے جائیں گے مرد اور عورت کی خصوصیات کے اوپر، وہ یہاں نہیں بیان کرنا ہے. پروردگار نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ سماجی زندگی کو سنبھال کے چلانا ہے. واقعاً اگر مرد گھر سے باہر ہر وقت اس کا ذہن اپنے گھر میں لگا رہے تو وہ کام کیا کرے گا؟ پھر وہ سپاہی لڑ کیسے پائے گا کہ جس کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ میدان جنگ میں ہے اور باقی سب کچھ کہاں ہے؟ گھر پہ چھوڑ کے آ جائے. یہ کہاں سے لڑ پائے گا؟ وہ خاتون کیسے بچوں کی تربیت کر پائے گی جو اپنے مرد کو چھوڑ کے اس کا ذہن کہیں اور ادھر سے ادھر ہو؟ یہ جو پروردگار نے چیزیں رکھی ہیں یہ اسی لیے رکھی ہیں تاکہ زندگی بیلنس رہے. اب وہاں پہ جو عقلانی اصول ہیں اس کو اپنی جگہ کے اوپر، جو محبت کے اصول ہیں اسے اپنی جگہ کے اوپر آگے فالو کرنا ہے. نہ ایسا ہو کہ ہاں محبت کی وجہ سے ہم آ کے جو عقلانی اور دینی اصول ہیں ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھیں کہ نہیں ہاں بہرحال بات تو آپ کی ماننا ہی پڑے گی، ہو گیا کام. اور نہ ہی اتنا خشک بنا دے زندگی کو کہ جس کی وجہ سے وہ ذرا سا ایک ہلکا سا اشارہ کیا اور وہ زندگی ٹوٹ گئی. یہ قصد. اس کے بعد بہرحال آیات اور روایات وہ میں اشارہ کر چکا ہوں. سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 187 جو اس کے لیے بیان کی گئی ہے. اصل دوم، البتہ وہ 3 ہو چکے تھے، اصل پنجم، 5واں اصل. 5واں اصل فارسی میں اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے مدارا. مدارا اس کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے سیدھا اس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا. مدارا یہ جو لفظ ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنا، ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے، اکیلے نہیں ہو سکتا کام، ہمیشہ 2 طرفہ ہوگا کہ ایک آدمی ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا اس کے اوپر ہاتھ مار کے تالی بجائے گا تب آواز آئے گی، نہیں تو نہیں ہو سکتا. کیا ہوتا ہے
معمولاً یہ سوچا جاتا ہے، دیکھیں غور کیجیے گا، سوچ جو ہے عام معاشرے میں، عام معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ برداشت کرنا خاتون کا کام ہے اور آرڈر لگانا مرد کا کام ہے. عام طور پہ معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے مشترکہ زندگی میں معاملہ الٹا ہے. اگر ہم لوگ غور کریں تو معاملہ الٹا ہے. دیکھیے، یہ کرو یا یہ نہ کرو، صرف اس کو آرڈر نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کروا لینا اور یہ نہ کروا لینا یہ آرڈر ہے. فرق سمجھیے دونوں میں. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کچھ کہا، سامنے والے نے کر دیا. ہم نے منع کیا، سامنے والا رک گیا. ہم سمجھتے یہ ہے آرڈر کہ ہم جب کہیں تو وہ کرے، جب ہم منع کریں تو وہ رک جائے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے، ہم کہتے کچھ نہیں ہیں، کروا سب کچھ لیتے ہیں. یہ ہے آرڈر. آرڈر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ آپ سامنے والے سے وہ کام کروا لیجئے ولو زبان سے کچھ نہ کہیں. سامنے والا آپ کے اعتبار سے کام کرے ولو میں نے زبان سے ایک لفظ نہ کہا ہو. حاکم کسے کہا جاتا ہے؟ حاکم وہ نہیں ہوتا جو ہر وقت کہہ کے کام کروائے. حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا طریقہ آ کے استعمال کرے کہ سامنے والا بغیر کچھ سنے ہی اس کی جو نیت ہے، جو وہ کام کروانا چاہ رہے اس کو کر دے. اگر اس معنی میں آپ آ کے دیکھیں تو شاید یہ مسئلہ برابر ہے یا مسئلہ جو خواتین کی طرف سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے مرد بولتا زیادہ ہو، کہتا زیادہ ہو، لیکن کرنے کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، ماننے کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے. مان جائے گا آخرکار کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، مسائل کو اس وجہ میں سدھار کے رکھنا ہے، لہٰذا مان جاتے ہیں. اس اینگل پر کیونکہ ایک فیملی میں غور نہیں کیا جاتا، تو اگر 10 باتیں مانی گئی ہیں لیکن پلٹ کے اگر ایک بات کہہ دی گئی ہے تو وہاں معاملہ بگڑ جاتا ہے. بات کو میں اور واضح کروں. دیکھیے، کہا نہیں گیا کچھ زبان سے، لیکن 1 2 3 4 5 چیزیں منوا لی گئیں. ٹھیک، زوجہ نے اپنے شوہر سے 2 4 باتیں منوا لی، کہا نہیں اس نے کچھ اپنی زبان سے، کیونکہ یہ ہنر مردوں کو بہت کم آتا ہے. کمزوری ایسا تھوڑی ہے مثلا ساری جو ہے وہ اچھائیاں ادھر ہی ہوں. نہیں، کچھ اچھائیاں ادھر ہیں، کچھ اچھائیاں ادھر ہیں، کچھ کمزوریاں ادھر ہیں، کچھ کمزوریاں ادھر ہیں، تبھی تو بیلنس ہوتا ہے گھر. اب 1 2 3 4 اس نے بات کو مان لیا، اس کے دل وہ سمجھ کے مان رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ بات ماننے والی ہے چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. نہیں کہا ہے زبان سے، لیکن جو ہے وہ چال ڈھال، انداز، آنکھوں کا انداز، جو ہے وہ بات چیت کا انداز، اس نے اس کو جو ہے شوہر کو سمجھا دیا کہ بھائی آج تمہیں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کر دیا، پہلا دوسرا تیسرا، لیکن سامنے والے نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا. اب یہ زبان سے نہ کہنا ایک جیت ہے، بہت بڑی جیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اگر وہ پلٹ کے آگے زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، مثال کے طور پر یہ کام کر دو، بس وہاں سے معاملہ. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کے ذہن میں یہ کہ ارے ہم نے تو دن بھر سے ان سے کچھ نہیں کہا، انہیں نے پلٹ کے ہم سے یہ کیوں کہہ دیا. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، سامنے والا دن بھر میں 10 15 باتیں منوا چکا ہے. لہٰذا اس حصے کو یہ جو ہے گزارش کی جاتی ہے، اس حصے کہ ہم لوگ بھی یہ طریقہ سیکھیں. اب اس میں ہم لگانا پڑتا ہے نا کہ ہمیں بھی سیکھنا پڑتا ہے. نہیں ہم لوگ زندگی میں اس کو فالو نہیں کر پاتے. باہر آئے گھر سے فٹ سے آ کے حکم لگا دیا یہ کر دیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم 10 منٹ صبر کر لے جائیں گے تو شاید سامنے والا خود ہماری حالت دیکھ کے یہ کام کرے گا. آتے ہی بس بیٹھے سے پانی پلا دیے، نہیں بھی کہے گا، اگر آ کے بیٹھ جائے گا چپ چاپ تو سامنے والا خود بخود پانی پلا دے گا. لیکن یہ ہنر ہمیں نہیں آتا، یہ ہنر نہیں آتا ہے. جب یہ ہنر نہیں آتا ہے تو سامنے والے کے ذہن میں غلط خیالات اٹھتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ نہیں کہا ہے، سامنے والے نے سب کچھ کہا ہے. اور عجیب بات ہے، اگر آپ کبھی کبھی گنوانے کھڑے ہوئیے تو خواتین پوری لسٹ گنوا دیں گی، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، میں نے یہ سارے کام کیے. مرد کو اگر اختیار دیجیے کہ وہ گنوائے، وہ بیچارہ 100 بھی کیے ہوں گے 2 نہیں گنوا پائے گا. اب اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ زندگی میں ہار رہا ہے. جیسے اس کو لگتا ہے زندگی میں ہار رہا ہے کہ کوئی انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ ہارے، شیطان بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے ہارے، ولو اس کے مقابلے میں خدا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے زندگی گڑبڑانا شروع ہوتی ہے. اب کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ ارے یار یہ تو میں تو ہار رہا ہوں،
یہ کیا چکر ہے، منوایا سب جا رہا ہے اور بولنے کو کوئی حق نہیں مل رہا ہے ہم کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ آ کے دوسری طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے، اب اس زندگی کی کمی کو دوسرے اینگل سے آ کے پورا کرنا شروع کرتا ہے، زبردستی کے آرڈر لگانا شروع کرے گا، زبردستی کی باتیں کرنا شروع کرے گا، حتیٰ وہ کام جو خود بہت آسانی سے کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا پھر. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی کسی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے اور سامنے والے کی ہر بات کو مانا جا رہا ہے. لہٰذا یہ آپس میں کیا ہوتا ہے، میل جول نہیں ہو پاتا، آپس میں تال نہیں بیٹھ پاتی، میوزک نہیں بن پاتی. یہ میوزک کا قانون ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑی کہ ایک طبلہ لے کے کھڑا ہو گیا، ایک سارنگی لے کے کھڑا ہو گیا، ایک ڈھول لے کے کھڑا ہو گیا، سب نے بجانا شروع کر دیا، کوئی میوزک کوئی نہیں بھائی. باقاعدہ اس کے اصول ہوتے ہیں کہ پہلے کون شروع کرے گا تو دوسرا کون کرے گا، پھر تیسرے پہ کون بولے گا، تب جا کے ایک صحیح میوزک بنتی ہے جس کو اسلام آگے حرام کر دیتا ہے. ہاں تو اس میوزک کو حرام کیا ہے، لیکن زندگی کی جو میوزک ہے جس کے اوپر زندگی کو چلنا چاہیے وہ واجب ہے. وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب یہ خطور نہ اٹھنے دیے جائیں اور آپس میں مدارا کیا جائے. آپس میں مدارا کیا جائے کا مطلب کیا، یعنی دونوں سیکھیں. کبھی ہم بھی سیکھیں کہ زبان سے کچھ کہے، بہت بڑی مشکل ہے یہ. آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گا، شادی کے 12 سال کے بعد کیس آیا میرے پاس، 12 سال گزر گئے شادی کے بعد. پھر خاتون نے آ کے کسی مولانا کے ذریعے اپنے شوہر سے کہلوایا کہ بابا یہ پرابلم ہے. اللہ اکبر، کون سا صبر ایوب تھا کہ 12 سال تک کہ وہ خاتون صبر کر لے گی؟ نہیں، یہ مشکل ہے، خاتون زبان سے نہیں کہتی. بہت یعنی ایک دم جا کے پھنس جائے کسی موڑ کے اوپر، جب اس کو پتا ہو کہ نہیں اب نہیں کہیں گے تو بس بہت کچھ ہو جائے گا، تو وہ زبان سے بول دے گی. ہزاروں ذہن میں اس کے خطورات ہوتے ہیں، ہزاروں چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں، وہ اس کے احساسات کی وجہ سے، لیکن بولے گی نہیں. اور مرد کیا ہے، فٹ سے بول دیتا ہے، کیونکہ فٹ سے بول دیتا ہے ہمیشہ ہارا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی کائنات میں آئے گا، اگر مرد عورت میں لڑائی ہو، سب سے پہلا اس کا حملہ مرد کے اوپر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ دیکھا ہے زندگی کا اصول، کیونکہ مردوں نے اپنی یعنی اپنے کارناموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظالم جو ہے وہ ثابت کر رکھا ہے اور خواتین کو مظلوم بنا رکھا ہے. البتہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس بات کا، لیکن یہ زندگی بیلنس نہیں بن پاتی. اس میں آ کے ہمیں سیکھنا پڑے گا، یعنی خواتین کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ بھائی زبان سے بول دیجئے، کوئی پرابلم ہے بول دیجئے. 2 دن صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس صبر کے اوپر کوئی پروردگار ثواب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس صبر کی وجہ سے گھر کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ایک جملہ انسان زبان سے کہہ دے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. فلاں دوست ہے گھر میں آتا ہے، نہیں اچھا لگتا ہے کسی کی بیوی کو، لیکن نہیں کہے گی، کیوں؟ کیونکہ میاں کو برا لگ جائے گا. اتنا صبر کرے گی، اتنا صبر کرے گی، جس دن آخرکار جو ہے وہ یہ غبارہ پھٹے. جب غبارہ پھٹتا ہے تو کبھی اسی دوست کے سامنے جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی شاید شروع میں ایک جملہ اگر کہہ دیا ہوتا بھائی ہمیں نہیں پسند، تو شاید شوہر آ کے اس کا کوئی انتظام کر لیتے، کچھ کر لیتے، بھائی اس کو منع کر دیتے، جو بھی ہوتا. تو ادھر سے درخواست کی جاتی ہے مدارا، یعنی بیلنس بنانے کے لیے، کہ ہمیشہ ہر چیز کو زبان سے نہ کہا جائے، بلکہ ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے، صبر کے ذریعے سے صحیح سے آ کے اس کو پیش کیا جائے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے کہ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ زبان سے کہیں. میں نے شاید بیچ میں کسی ایک لیکچر میں کہا تھا آپ لوگ سے کہ اکثر اگر آپ موبائل چیک کریں، یعنی اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی، خواتین ایس ایم ایس کرتی ہیں شوہر کو، شوہر ایس ایم ایس نہیں کرتا. بہت کم ایسی فیملی ہوگی کہ جہاں پہ واٹس ایپ پہ شوہر ایک میسج بھیجے اپنی بیوی کو. کیوں؟ کیونکہ بھیا 8 گھنٹے میں سے 2 بار اس کو یاد آ رہی ہے، تو 2 بار یاد آنے میں کون سا اس کو جذبہ بنے گا کہ وہ میسج کرے. لیکن جہاں 8 گھنٹے میں 18-19 بار یاد آ رہی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اب 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار تھے، 8ویں مرتبہ میں 10ویں مرتبہ میسج آ ہی جائے گا آخر کا. اچھا طوفان اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب میسج آئے اور اس کا جواب نہ جائے، اور پھر غلطی یہ ہو کہ موبائل جو ہے وہ زوجہ کے ہاتھ میں لگ جائے، اور پھر وہ آ کے چیک کر لے 4:35 پہ انہی نے جو ہے وہ اپنے 5 دوستوں کو جواب دیا ہے، میں ہی ایک بچی تھی مجھے جواب نہیں دیا گیا. لیجیے ہو گیا کام. تو کیوں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں زندگی میں کہ جو ہے مشکلات کھڑی ہوں. دیکھیے میں یہ جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ یہ سب کریں، یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں، اس کو ہونے ہی نہ دیں. بہترین زندگی وہ نہیں ہے کہ انسان بیماروں کے اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنا علاج کرائے. بہترین زندگی وہ ہے کہ بھائی مشکل آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اس کا کیا کر لو، علاج کر لو. لہٰذا اگر ایک میسج آیا ہے تو اب اتنا بھی دنیا میں جو ہے وہ آفت نہیں آ گئی ہے کہ ایک جو ہے وہ
یس، ایک اوکے، ایک علیکم السلام کے ذریعے سے اس کا جواب نہ دیا جا سکے، اتنا بھی میں نہیں مانتا. بہت بھی انسان بزی ہو، میں خود اپنے آپ کو بہت بڑا بزی انسان سمجھتا ہوں، بلکہ ایسا ہے نہیں، بہت الحمدللہ ٹائم رہتا ہے تو جواب دے سکتا ہے. لیکن صرف مشکل کیا ہے؟ مشکل وہ کہنا چاہیے بناوٹ ہے مرد کی کہ جو کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ یہ کام نہیں کر پاتا. اس نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں بھی اس کا جواب دینا ہے یا ہمیں بھی پلٹ کے کوئی میسج کرنا ہے. نہیں، ادھر سے توقع یہ رہتی ہے، اب ادھر پہ آئیے، ادھر سے توقع کیا رہتی ہے کہ نہیں اگر ہم نے دن میں 10 بار میسج کیا ہے تو 10 بار جواب آنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مدارا اصل ہے، بیلنس بنانا زندگی کا اصل ہے دونوں طرف سے. جو آگے بڑھ رہا ہے اپنے آپ کو روکے، جو پیچھے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھائے، تھوڑا اپنی زندگی غدیری بنائے کہ بھیا سب غدیر پہ آ کے مل جاؤ، آگے بڑھے ہو ذرا سا پیچھے آ جاؤ، پیچھے رہ گئے ہو صبر کر لو ذرا سا ہم بھی تم سے آ کے مل جائیں. اب یہیں پہ مدارا کی ایک مثال، کچھ جوان ہیں ہمارے معاشرے میں جو نئے دیندار ہوتے ہیں، دونوں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اتفاق سے جس زمانے وہ نیا دیندار ہوا ہوتا ہے اسی زمانے میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے دین سے بدبین ہونے کا بہترین ٹائم، بہترین فرصت ملتی ہے شیطان کو کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دین سے ایسا بدظن کر دے کہ وہ نماز بھی پڑھنا چھوڑ دے. کس زمانے میں اس کی شادی ہوئی ہے؟ جب یہ ابھی بالکل دینداری کے اعتبار سے بالکل پھل رہا ہے، بالکل اپنی اس اسٹیج پر ہے کہ بس اس کو دین کے علاوہ کچھ نہیں سجائی دے رہا ہے، ہر چیز میں اس کو دین دکھائی دے رہا ہے، بس دین کی خدمت کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. اتفاق سے اسی زمانے میں اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کو یہ نہیں بتایا گیا میرے بھائی یہ ہمسرداری بھی تمہارے دین کا ہی ایک حصہ ہے. اب یہ اس کو کیونکہ نہیں اس کے لیے روشن ہے، لہٰذا یہاں پہ مدارا نہیں ہو پاتا. اب وہ جو بھی کام کر رہا ہے کس کے نام پہ کر رہا ہے؟ یہ دونوں طرف سے مشکل ہوتی ہے. اب چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ لڑکا ہو، وہ جو کام کر رہا ہے اپنے اعتبار سے وہ یہ کر رہا ہے کہ بھئی میں دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جو شادی ہوئی ہے اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا سوائے اس ایک نقطے کا کہ دونوں دینی حوالے سے بیلنس ہیں یا نہیں. آپ بتائیے کئی فیصد ہمارے معاشرے میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں جہاں پہ لڑکا اور لڑکی دینی حوالے سے بیلنس ہوں؟ دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے اس بات پہ. پیسے کے اعتبار سے بیلنس ہوں، بالکل دیکھا جائے گا. بھائی حجاب کر لینا دین نہیں ہے، داڑھی رکھ لینا دین نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں داڑھی رکھ لی ہے اگر کسی لڑکی نے تو یہ بہت بڑا دیندار ہو جاتا ہے، اور کوئی لڑکی جو ہے صحیح سے حجاب کر کے باہر نکلنے لگتی ہے تو یہ بہت بڑی دیندار ہو جاتی ہے. ایک بار اگر اس نے مجلس پڑھ دی، صحیح سے نوحہ پڑھ دیا تو بھی پورا جو ہے وہ خاندان قربان ہو جاتا ہے کہ بس اب یہی شادی ہونا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی. ہمارے پاس اسکیل ہمارے غلط ہیں، بالکل ناپنے کا ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ غلط ہے. دینداری اس میں سے کسی چیز سے نہیں سمجھ میں آتی، نہ مجلس پڑھنے سے، نہ نوحہ پڑھنے سے، نہ حجاب کرنے سے، کوئی ربط نہیں ہے اس سے. ہزاروں مثالیں اس کے برعکس آپ کو ملیں گی. اب کیوں نہیں مدارا ہو پا رہا ہے؟ اس پہ غور کریے کیوں نہیں مدارا ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ دینداری کے حوالے سے دونوں ایک لیول پر نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو دین کا پابند ہے، دوسرا پابند نہیں ہے. تو بھائی اگر ایک دین کا پابند ہے دوسرا پابند نہیں ہے تو یہ آپس میں مدارا کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. ایک کو نماز صبح کے لیے اٹھانا محال ہو رہا ہے، دوسرا نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟ غور کیے کیا کیا جائے. دیکھیے بہت سے ہمارے ایسے علماء ہیں کہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں وہ انسان مجتہد ہے، عالم ہے. مثال دوں آپ کو اس کی، ایسی مثال ہے کہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا. علامہ قاضی طباطبائی. علامہ قاضی طباطبائی کون ہے؟ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان کے استاد، صاحب کرامات، بہت بڑی شخصیت ہیں. صرف اس شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ایک زندگی چاہیے. جس نے بھی اس کی زندگی پڑھی ہے اگر اس کی فیملی کے بارے میں کوئی ایک پوائنٹ پڑھا ہے تو بتا پائے مجھے. کچھ نہیں ملے گا آپ کو. شادی نہیں ہوئی تھی، 21 بچے تھے ان کے، 21 بچے تھے، 3 شادیاں ہوئی تھی. ایک پوائنٹ آپ کو نہیں ملے گا ان کی زندگی کے بارے میں. اور تینوں بیویاں شاید الف بے بھی نہیں لکھ سکتی تھیں. اور وہ انسان کون تھا؟ جو اپنے زمانے کا نہیں
تاریخ تشیع کا ایک بڑا انسان تھا، لیکن اس انسان نے زندگی کو بیلنس رکھا ہی نہیں رکھا۔ کیسے؟ کہ خود انسان عرش ہو، رہ رہا ہے فرش کے ساتھ۔ اب اس کی الٹی مثال، بانو امین مجتہدہ اصفہانی، بتایا تھا نا آپ سے، خود کیا تھی؟ مجتہدہ تھی، حوضہ تھا، پورا حوضہ ڈیل کرتی تھی، چلاتی تھی اصفہان میں۔ ان کے شوہر کون تھے؟ معمولی بازاری آدمی تھے، معمولی۔ شاید اگر ان سے کوئی ٹیڑھا سا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا وہ کہتے میری بیوی سے پوچھو، مجھے نہیں پتا۔ وہ مجتہدہ تھی، وہ تھوڑی مجتہد تھے۔ ایسی زندگیوں سے ہمیں درس عبرت لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی شادی ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل غلط شادی ہو گئی ہے، نہیں، یہاں پہ صرف ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنا دین سامنے والے کے اوپر مت تھوپیں۔ بہت خیال کیجئے گا اس جملے کا۔ ٹھیک ہے میاں بیوی ہیں، ہمسر ہیں، ہم سفر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں سے ایک نماز شب پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی شادی کے دوسرے دن سے نماز شب پڑھنے لگے۔ اگر یہ کوشش کی گئی، ایسا طوفان آئے گا دینداری کے حوالے سے زندگی میں کہ پھر آپ نہیں سنبھال سکتے۔ اور یہ ہمارے بہت سے جوانوں میں شروع میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ کو عادت ہے نماز شب پڑھنے کی، بسم اللہ پڑھیے، کس نے روک رکھا ہے آپ کو؟ آپ کو عادت ہے ہفتے میں 2 بار روزہ رکھنے کی، 2 بار نہیں، آپ 3 بار رکھیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر روزہ رکھیں تو انتظام بیوی کرے۔ روزہ آپ کو رکھنا ہے، اسے نہیں رکھنا ہے۔ بیوی کو روزہ رکھنا ہے، شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شوہر سے اجازت لے لے اگر مستحب روزہ رکھنا ہے، کہ اگر اس کی اجازت ہے تو رکھے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فوراً، کیونکہ جذبات بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں نا، اب مدارا نہیں ہو پاتا، آپس میں بیلنس نہیں بنا پاتے، ایسی خواہشات ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سامنے والا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں نہیں، بالکل، ارے ہم تو ایسی بیوی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے جو اول وقت نماز نہ پڑھتی ہو۔ بھائی اس کی عادت ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ پہلے اپنے گھر میں سے کسی کو بھیج دیتے، 1 مہینہ 2 مہینہ وہ خاتون اس لڑکی کے ساتھ رہ لیتی، اس کی زندگی کو دیکھ لیتی، سمجھ لیتی، نماز شب پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، پھر آپ شادی کرتے۔ یا کبھی کبھی ادھر سے ہو جاتا ہے، جو کچھ خواتین دینی حوالے سے تھوڑا آگے ہوتی ہیں، اب جہاں کوئی دوسرا ملا انہیں معذرت کے ساتھ، جہاں کوئی، کیا بتاؤں بہن عجیب شادی ہو گئی ہے، 10 بار کہنا پڑتا ہے ان سے تب جا کے کہیں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ بھائی شوہر آپ کا ہے، اس کے اسرار آپ کے اسرار ہیں، اس کی اچھائیاں آپ کی اچھائیاں ہیں، اس کی برائیاں آپ کی برائیاں ہیں، کیا زبردستی ہے کہ آپ اس کو جو ڈھول بنائیے پورے شہر میں پیٹیے؟ تو یہ مشکل، اس کو مدارا، مل جل کے سمجھ لیجئے ایک دوسرے کو۔ بھائی ابھی 1 مہینے 2 مہینے تک ہماری بیوی نہیں پڑھ سکتی نماز شب کسی بھی حال میں، پتہ ہے ہمیں، آپ زبردستی مت کیجئے۔ شوہر آپ کا ایسا تھا، آپ نے پہلے سے کیوں نہیں غور کیا؟ یا بہرحال جو بھی مجبوری تھی، جیسے بھی شادی ہو گیا، فی الحال ہو گئی، شادی ہونے کے بعد کبھی یہ نہ سوچا کریے کیوں ہو گئی، اب ہو گئی، ختم ہو گئی بات، اب یہ طریقہ اختیار کریے کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ بس سمجھیے ہائی وے پر ایک ہی گاڑی ہے، جس ایک گاڑی میں آپ سوار ہوئے ہیں، اور آپ کو مقصد تک پہنچنا بھی ہے، دوسری گاڑی والی بھی نہیں ہے، ختم بات۔ اب ایک گاڑی تھی اکیلی، اس پہ سوار ہو گئے، اب اسی کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اب چاہے اس کا جو ہے وہ ٹائر پنچر ہو، اس کو صحیح کرنا پڑے، چاہے پیٹرول ختم ہو اس میں ڈالنا پڑے، جو بھی ہو، کسی بھی طرح سے اسی کے ساتھ جانا ہے۔ اب وہ آپ کا ہنر ہے کہ کیسے ایک دوسرے کو آگے مدارہ کے ساتھ بیلنس کریں اور بنائیں، کیونکہ جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے نا یہ بات کہ اچھا، کیونکہ یہ جو اب یہ عجیب ہو گیا معاشرے کا حال، پرانے زمانے میں تو خیر وہ دوسرے حوالے سے مشکلات تھیں، اب دوسرے حوالے سے مشکلات ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے بڑے احتیاط کے ساتھ طلاق کا ورڈ نہیں یوز کرتے تھے۔ شاید آپ نے اپنے بچپنوں میں دیکھا ہو کہ کینسر کا ورڈ نہیں یوز کرتے تھے، وہ بیماری، وہ سمجھ میں بچہ سمجھ نہیں پاتا تو کس بیماری کی بات ہو رہی ہے، ارے وہی چھوت، کوئی ایسا ورڈ، ارے تو بھیا کوئی نام لینے سے بیماری تھوڑی آئی جا رہی ہے۔ یہ ایک چلن ہے، پتہ نہیں ابھی بہت سے گھروں میں ہو، بر رات میں سانپ کا نام نہ لینا، کیا ہوگا 40 قدم آگے بڑھے گا۔ اب مجھے پتا ہوتا کہ اگر 80 قدم پہ 2 بار تو نام ضرور لیتا کہ یہاں آ جائے۔ یہ عجیب عجیب اصول ہے، نام نہ لینا نہیں۔ بعض جگہ تو اب یہ لفظ طلاق ہے، جیسے اب یہ پرانے زمانے میں بڑا عجیب تھا، اب دھیرے 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 بہت زیادہ یوز ہونے لگا۔ جیسے جیسے یوز ہوگا ویسے ویسے اس کا استعمال بھی بڑھے گا۔ تو بزرگ جو روکتے تھے اس جگہ پہ ان کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ یہ اختیاری کام ہے،
وہ بیماریاں غیر اختیاری ہیں، وہاں پہ غلط ہے اس کا یوز نہ کرنا. یہاں پر یوز نہ کرنا اچھا ہے. کوشش کریں اپنی زندگی میں ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کریں. فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا خستے نباشید. خستے نباشید یعنی ایک طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تھکے نہ ہوں، یعنی خدا آپ کو جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ نے اتنا کام کیا ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے. لیکن ابھی ادھر پچھلے 5-10 سال سے جو، کیونکہ وہاں باقاعدہ سب چیزوں پہ کام ہوتا ہے، انہیں کہتے کہ خستے نباشید، اس میں آپ جو ہے وہ نیگیٹو ورڈ یوز کر رہے ہیں. نباشید، نا کا ورڈ اس کے اندر آ رہا ہے. انہیں نے کہا چینج کرو اس کو. کیا کہو خدا قوت، پروردگار تمہیں طاقت دے، تاکہ وہ کیا ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ ورڈ ہماری زندگی میں اثر کرتے ہیں. مثال ابھی تک آپ نے پانی نہیں دیا، ابھی خود نہیں دیا، سامنے والے کے ذہن میں جا کے ٹک سے ٹکرائے گا، نہیں دیا، اچھا میں نے نہیں دیا، تو سیدھے سیدھے کہہ دیا. شاید میں نے پانی مانگا تھا، سامنے والے کے دل میں بھی رحم آئے گا، ارے یار پانی مانگا تھا بیچارے نے، ابھی تک میں نے نہیں دیا، وہ فوراً خود بخود دوڑ جائے گا. تو بیلنس بنانے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بالکل صحیح الفاظ ہونا چاہیے. سوچ کے بولیں، نہ کہ بولنے کے بعد سوچیں اے کاش اس ورڈ کو ہم نے استعمال نہ کیا ہوتا. ایک لفظ پوری ماشاءاللہ سے جو رامائن مہابھارت خود بخود کھڑی کر دیتا ہے. خیر ایک یہاں پہ ایک روایت آپ کے لیے بیان کر دوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دونوں روایتیں حضرت سے ہیں اور نہج الفصاحہ میں. نہج الفصاحہ نہج البلاغہ کی طرح ایک دوسری کتاب ہے. نہج البلاغہ مولا کے اس میں کلمات ہیں، نہج الفصاحہ میں رسول کے کلمات ہیں، ویسے اس میں جمع کیا گیا. دو روایتیں. پہلی روایت یہ حضرت فرماتے بعثت بمدارات الناس، پروردگار نے جو مجھے مبعوث کیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں پبلک کے ساتھ ڈیل کر سکوں. ایک فلسفہ جو روایات میں بتایا گیا ہے کہ کیوں پیغمبر اس سے پہلے کہ پیغمبر بنے اسے بکریاں چرانے کو دی جاتی تھی. اکثر انبیاء کو آپ دیکھیے وہ نبی بننے سے پہلے کیا کام تھا ان کا، بکریاں چراتے تھے. کیوں؟ ہاں، جو بکریوں کو ڈیل کر لے وہ معاشرے کی بکریوں کو بھی ڈیل کر لیتا ہے، تاکہ یہ سیکھ جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کے جو انسان ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے. بہت بڑا ہنر ہوتا ہے یہ ڈیل کرنا سامنے والے کو. یہ ایک اصل ہے زندگی کا، اس کے لیے سمجھنا پڑتا ہے سامنے والے کی عادتوں کو، خصلتوں کو، ہر چیز کو. دوسری حدیث رأس العقل المدارات، عقل جب اپنے کمال تک پہنچتی ہے تب اس کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ سامنے والے کو ڈیل کر پائے. عقل کا کمال یہ ہے. کبھی کوئی غصے سے ملتا ہے، کبھی کوئی ہنس کے ملتا ہے، کبھی کوئی لالچ میں ملتا ہے، کبھی کوئی محبت میں ملتا ہے، ہر طرح سے. اور ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا ہماری زندگی میں ایک طریقے سے ملتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جو حق ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی غرض کے ملتے ہوں. نہیں، بہرحال انسان ہے زندگی میں کبھی جو ہے وہ جذبات ادھر کے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کے ہو جاتے ہیں، کبھی گھر والے کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی کان بھر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کے پیچھے کیا ہے. عاقلانہ بات کہی جا رہی ہے، جذبات میں کہی جا رہی ہے، محبت میں کہی جا رہی ہے. یہ بات اصلاً اس کی ہے ہی نہیں. یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کو کہ بھائی یہ جو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کی بات ہے ہی نہیں. کسی نے آ کے کہا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر بن گیا ہے بیچارہ، اس نے آ کے فوراً اس بات کو کیا کر دیا، منتقل کر دیا بس. تو وہ اگر سامنے والا سمجھ جائے، کیونکہ اگر سامنے والا غلطی کر رہا ہے اس کے اوپر پلٹ کے ہم بھی غلطی کریں تو فائدہ کیا ہے پھر. سامنے والے نے غلطی کی مثال کے طور پر ایک ایسا جملہ کا جو اس کا نہیں تھا، کسی نے آ کے کہا، اس نے آ کے کہہ دیا. اب وہ چاہے خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں میں سے کسی ہے. اب اگر سامنے والا سمجھ جائے کہ بھائی یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ اس کی ہے ہی نہیں، ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا. جب فرصت ہوگی صحیح ٹائم پہ آگے سوال کر لے گا، اچھا آپ نے یہ جملہ کہا تھا، کس نے آپ سے کہا تھا؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات آپ کی نہیں ہے، آپ ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے، یا آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتی، دوسروں کی بات پہ مت جایا کریے. تو سمجھا دے گا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں سمجھ پایا تو پھر اللہ ہی خیر کرے. خیر، چھٹا اور لاسٹ اصل، کیونکہ میں نے 6 انتخاب کیے تھے، علماء تقریباً یہاں پہ 16-17 اصل بیان کیے، کیونکہ کل مجھے ایک دوسری بات بیان کرنا ہے، لہٰذا اسی اصل پہ ختم کر رہا ہوں.
ایک اہم اصل، وہ اصل ہے اصل مشورت۔ ہمارے معاشرے میں فی الحال یہ اصل یا ہے نہیں، اگر ہے تو اتنا ہلکا ہے کہ ذرا سا پھونک مارتے بیچارہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے اس اصل کو اپنے معاشرے سے اٹھا لیا، اصل مشورت کو، اس کی جگہ کون سا اصل لا کے رکھا؟ کچھ تو رکھا ہوگا۔ تربیت اولاد میں بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ اگر بچے سے کوئی چیز لیجئے تو اس کی جگہ پر اس کو کوئی چیز دیجیے۔ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کے ذہن میں سوچے کہ یار ہمیشہ اماں ابا یہ نہ 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 کرو، کیا کریں پھر؟ بھائی فلاں کامکس مت پڑھنا، فلاں کتاب مت پڑھنا، فلاں چیز مت دیکھنا، فلاں کام نہ کرنا۔ اچھا تو آپ نے اس کی جگہ پہ اس کا کوئی رکھا بھی کوئی دوسری چیز کہ بیٹا وہ نہیں، یہ لے لو، ابا کا موبائل مت چھونا، اماں کا موبائل مت چھونا، چاچی کا موبائل ہاتھ نہ لگانا۔ تو کہ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ کیونکہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ موبائل اس کا حق نہیں ہے، اگر میرا پہلا حق ہے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز لے کے آئیے کہ وہ سمجھے کہ ہاں وہ ان کا ہے، یہ میرا ہے، تو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے۔ خیر، تو اب جو ہم نے یہ اصل ہٹا دیا اپنی زندگی سے، اصل مشورت، کیا رکھا ہے اس کی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے؟ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے؟ رکھی ہے، کیونکہ اگر نہیں رکھی ہوتی تو جو عمارت گر جاتی۔ عمارت اس ٹائم رکتی کہ اگر آپ اس کی ایک اینٹ نکالیے تو اس کی جگہ فٹ کریے دوسری۔ ہم نے ایک اینٹ نکالی ہے، مشورت والی اینٹ نکال دی ہے سماج سے، اسی جگہ دوسری اینٹ لا کے رکھ دی ہے، کیا ہے اس کا نام؟ ہاں احسنت، جزاک اللہ، استخارہ۔ اصل مشورت کو ہم نے نکال دیا ہے، اسی جگہ ایک دوسری اینٹ لا کے رکھ دی ہے بنام استخارہ، فٹافٹ جھٹا جھٹ، بس جیسے ہی فون آئے گا، اب بھائی تمہیں کیا پتا مولانا کس حالت میں، کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس مولانا صاحب استخارہ دیکھ دیجیے۔ ارے بھیا وضو کرنا پڑتا ہے، اپنے ذہن کو تھوڑا سا مطمئن کرنا پڑتا ہے، پروردگار سے مشورہ لینے جا رہے ہیں انسان، ایسے ہی تھوڑی ہے جناب موسیٰ ایسے ہی تھوڑی ننگے پر کوئی طور پہ پہنچ جایا کرتے تھے، نہیں بس ٹرین چھوٹی جا رہی ہے، بیٹھوں یا نہ بیٹھوں؟ ارے میرے بھائی اگر بیٹھنا نہ بیٹھنا ہی تو یہاں تک کیوں آئے؟ دیکھیے کتنا اس نے ہمیں کمزور بنا دیا۔ میں اصل استخارہ کے مخالف نہیں، کبھی نہ سوچیے گا، دن بھر پتہ نہیں کتنے استخارے دیکھنا پڑتے ہیں نا، وقت استخارہ کب ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیے کیا ایک زندگی میں کمزوری آتی ہے استخارے کی وجہ سے؟ جب انسان استخارہ دیکھتا ہے، سب سے پہلا جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ، جو پروردگار نے اس کو عقل دی ہے سوچنے کی، وہ ہو گئی فیل۔ یہ بار بار جملہ کہہ چکا ہوں نا کہ ماشاءاللہ جیسی عقل لے کے آتے ہیں ویسا ہی واپس کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ پروردگار نے سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ یہ جو تمہیں عقل دی ہے ذرا اس کو کھٹکھٹاؤ، اس کو یوز کرو، اس کو استعمال کرو، اس کو جتنا استعمال کرو گے اسے کام کرنا آئے گا، اس کے اندر ترقی آئے گی۔ تو پہلا اصل ہے خود فیصلہ لینا، خود اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے فیصلہ لے لے انسان۔ اور 80% ایسا ہوتا ہے اگر آپ لوگ انشاءاللہ اس پہ کام شروع کریں، 80% میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ جو آپ کے زندگی کے مسائل ہیں وہاں آپ لوگ خود فیصلہ لے لیں گے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے انسان کو خلق ہی ایسا کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا فیصلہ لے لیتا ہے۔ اور سیدھی سے میں آپ کو بات کہوں، ولو میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، کوئی انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کو نہیں جانتا ہے، ناممکن ہے۔ تو بھائی جب آپ کو اپنے بارے میں فیصلہ لینا ہے تو آپ خود آ کے غور کریے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے، خود آ کے اپنا عاقلانہ ایک فیصلہ لیجیے کہ مجھے یہاں پر یہ قدم اٹھانا ہے۔ 20% آپ فیصلہ نہیں لے پائے، اب یہ اصل آتا ہے ہماری زندگی میں۔ لیکن ازدواجی زندگی میں غور کیجیے گا اس پوائنٹ کے اوپر، یعنی ایک ہوتی ہے ہماری فردی زندگی، اکیلا انسان، ایک ہوتی ہے ہماری ازدواجی زندگی، دونوں کا اصل الگ الگ ہے۔ فردی زندگی میں سب سے پہلے جو اصل کارگر ہے وہ ہے عقل، یعنی اپنا فیصلہ تنہائی والا، کہ آپ خود بیٹھ کے سوچ لیجئے، نگیٹو پازیٹیو، اچھا غلط سمجھ لیجئے، لسٹ بنا لیجئے، دونوں کو میچ کر لیجئے، جدھر بات آئے ادھر آپ فیصلہ کریے، کام کیجئے۔ ازدواجی زندگی کا اصل الگ ہے۔ ازدواجی زندگی کا اصل ہی اس کی شروعات مشورت سے ہوتی ہے، شروعات مشورت سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی میاں بیوی ان کی 3 زندگیاں ہیں، 3 زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی اس کی اپنی اکیلی ہے جس میں بیوی کا کوئی دخل نہیں ہے،
بیوی کی اپنی ایک زندگی ہے کہ جس میں اس کے شوہر کا کوئی دخل نہیں۔ رمضان میں شوہر اپنی بیوی سے گئے، مثال کے طور پر شوہر مسافر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بیوی سے گئے آج روزہ مت رکھنا، کہتے رہیے آپ، کہہ کہ مر جائیے آپ، سر پھوڑ ڈالیے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے، یہاں آپ کی نہیں چلنے والی۔ یا زوجہ اپنے میاں سے کوئی ایسی بات کہہ دے، ارے چھوڑیے کہاں روز روز تو نماز پڑھتے ہیں، آج رہن دیجیے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اپنی ایک نجی زندگی ہے کہ جس کو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ازدواجی زندگی کے بعد کہ ہم بھی اپنے لیے کچھ ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کے اوپر جب وہ ہم فارم ہے جب اس کو بھریں گے تو اس کے اوپر زیادہ اشارہ کروں گا کہ ہم ازدواجی زندگی کے بعد اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی طریقے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ بھیا اس شادی کے بعد ہمیں تو اب تک ہماری گاڑی اگر 100 کی اسپیڈ سے چل رہی تھی اب 200 سے چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کل تک آپ اکیلے تھے، ذہن مطمئن نہیں تھا، اب تو بہت سے آپ کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، اب تو آپ کو اور تیز چلنا چاہیے، کیوں نہیں چل پا رہے ہیں؟ شادی سے پہلے نماز شب نہیں چھوٹ رہی تھی، نماز صبح والے وقت ہو رہی تھی، ترقی ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی، نماز شادی کے بعد گراف یوں جانے کے بجائے ایک دم سے یوں آ جاتا ہے سیدھا، یعنی کہ دھیرے 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 نہیں اوپر، کیونکہ بہرحال ایک ٹائم ہوتا ہے جو جہاں سے جس دن سے شادی کی زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی رخصتی کے بعد سے، کیونکہ وہیں پر انسان جوان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، سارے مسائل میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک رات بہت اہم ہوتی ہے، وہاں کنٹرول کر لینا واجب ہے۔ اب وہ اس سے پہلے والا پری میرج والا جب ہوگا تو وہاں ان سب باتوں کو بیان کرنا ہے، کیونکہ یہاں تو مراحل گزر چکے ہیں۔ ہاں اسی لیے آگے جو ہے پابندی لگا دی تھی کہ بھائی دیکھ لیجیے گا اس طرح سے مسائل کھڑے نہ ہو۔ خیر، تو اب ایک اپنی نجی زندگی یہ اس کو کنارے رکھیے۔ دوسری زندگی آپ کی کون سی ہے؟ دوسری زندگی جو آپس کی ہے، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، یہ جو ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کے ایک مقصد تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ تیسری زندگی ان دو سے ہٹ کے جو بھی ہو، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، باہر ہے، آفس ہے، جو بھی ہے، یہ تین الگ الگ اینگل ہیں ہماری زندگی کے، جس میں ہر تین کے بارے میں آپ کو الگ الگ شیڈیول بنانا ہے۔ میں خود کیا ہوں، مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، اس کا آپ کا ایک شیڈیول ہے اکیلے، شادی ہوتی نہ ہوتی آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا شیڈیول ہے کہ میں اور میری بیوی کا میں اور میرا شوہر آپس میں کیا کرنا ہے، اور تیسرا مجھے دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ان تین میں سے پہلے اور تیسرے سے ہمیں کوئی کام نہیں، چھوڑ دیجئے، دوسرے سے ہمیں کام ہے۔ کون سا؟ کہ ایک ساتھ والا جو ہمارا ایک زندگی کا برنامہ ہے۔ اس میں آ کے جو شروعات ہوتی ہے، دیکھیے ہم سفر کب کہلائیں گے؟ اکیلے بیٹھ کے سوچیں یا ساتھ میں سوچیں؟ ہاں، اس لیے ازدواجی زندگی کے اصل کی شروعات ہی مشورت سے ہوتی ہے، برخلاف نجی زندگی کے۔ نجی زندگی میں شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ خود اپنا فیصلہ لینے سے ہوتی ہے، لیکن ازدواجی زندگی کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ مشورت سے ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ولو آپ نے 100% طے کر لیا ہے، ولو 100% طے کر لیا، آپ نے اپنا بجٹ دیکھا، سب کچھ دیکھا، فلاں ہی مجھے فریج خریدنا ہے، طے کر لیا آپ نے، یہی خریدوں گا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہی خریدوں گا، ٹھیک ہے، کون منع کر رہا ہے آپ یہ نہ خریدیے؟ آپ کی جیب ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا خریدنا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کیا پرسنٹ ہمارے معاشرے میں ایسے جوان ہیں کہ جب وہ فیصلہ لے لیتے انہیں یہ کام کرنا ہے، وہ آ کے مشورہ کرتے ہیں؟ بیوی جب بازار میں جائیے تو ماشاءاللہ عید نزدیک آ رہی ہے، دیکھیے تو سڑک پہ نکلنا محالات میں سے ہو جائے گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، اس کی تسبیح پڑھنا پڑے گی، پھر سڑک پہ نکلنا پڑے گا۔ وہ جو جناب بزرگ نے آیت نہیں پڑھی تھی جب رسول کو شب ہجرت لے کے گئے تھے، ہاں وہی آیتیں پڑھتا ہے انسان، تب جا کے سڑک پہ نکلتا ہے کہ بھیا سب ہٹ جائیں، کہ کہنے سے تو کوئی ہٹتا وٹتا نہیں ہے، بے غیرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں۔ خیر، تو یہاں پر اب وہ لوگ اکیلا، یعنی ایک خاتون نے آ کے فیصلہ لیا کہ ہاں فلاں میں بازار جا رہی ہوں، بس ایک جملہ اس نے کہہ دیا، جا رہی ہوں بازار، ٹھیک ہے، شوہر نے کہا ٹھیک ہے جائیے، جلدی آئیے گا، ٹھیک، خدا حافظ۔ اچھا، اب انہیں نے اپنے پسند سے وہاں سے 2-4 سوٹ جو بھی تھے خریدے، آگے اب معاملہ ہو چکا، بات ختم ہو گئی، اب گھر پہ آئیں، یہ دیکھیے یہ لیا ہے۔ اب شوہر نے دیکھا وہ پہلے ہی کا رنگ ایسا تھا کہ اس کی زندگی میں دشمنوں کا رنگ تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بھیا اب کون واپس کرنے جائے اتنی گرمی میں، کہاں، ارے چھوڑیے بہت اچھا ہے۔ اور اتفاق سے جب جو ہے زوجہ نے اس سوٹ کو سامنے رکھا، پہلے ایک جملہ کہہ دیا، یہ تو میری پہلی پسند تھی، فوراً میں نے لے لیا، دیکھتے ہی لے لیا تھا، دام بھی نہیں کم کروائے تھے، بس کہیں جو ہے وہ معاملہ نہ ہو پائے۔ اب یہاں پہ بیچارہ کیا بول پائے گا؟
دیکھیے میں چھوٹی مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ بڑی مثالیں آپ لوگ خود سمجھ جائیں. یہاں سے مشورہ شروع ہوتا ہے. ایک جملہ جانے سے پہلے پوچھا جا سکتا ہے کس کلر کا لوں. کوئی قباحت ہے اس جملے کو پوچھنے میں. ولو شور پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کو پسند آئے. اگر اس نے جو آپ کو پسند آئے کہہ دیا تو اب آپ جو بھی خرید کے لے کے آئیں گے اس کی پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے اس بات کے اوپر سائن کر کے آپ کو بھیجا جو پسند آئے لے لو. تو جیت کس کی ہے؟ بھائی جو مشورہ کر رہا ہے جیت اسی کی ہے. لیکن یہ اصل ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے. کیونکہ یہ اصل موجود نہیں ہے لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رنجش کا باعث بن جاتے ہیں. اب ایک آدمی صبر کر لیتا ہے یا دوسرا صبر نہیں کر پاتا, خدا نخواستہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی مثالیں, بڑی مثالوں کو اسی پہ تولتے جائیے. اصل مشورت اہم ترین اصل ہے اسلام کا. پروردگار رسول سے کیا کرے؟ اے رسول. بھائی رسول سے زیادہ کسی کے پاس عقل تھی؟ ہے کوئی کائنات میں آپ کہیں گے ہاں رسول کے سے بہتر اس کی عقل ہے؟ رسول سے کہہ رہے اے رسول اصحاب کے ساتھ مشورہ کیجئے. کیا ضرورت پڑی رسول کا اصحاب کے ساتھ مشورہ کرنے کی؟ عقل کل ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. شاور مخاطب کا صیغہ نبی. اے نبی آپ مشورہ کیجئے. ہم کس کے ساتھ؟ اصحاب کے ساتھ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. امر یعنی ہر کام میں. اور نبی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جنگ خندق میں یہ جو خندق کھودی گئی تھی کس کا مشورہ تھا؟ روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کی نظر یہ تھی کہ مدینے میں رکیں اور مدینے میں رک کے جنگ لڑیں, باہر نہ نکلیں. لیکن جب اصحاب کو بیٹھ کے مشورہ لیا تو جناب سلمان علیہ السلام نے آگے یہ بات کہی کہ بھائی اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف خندق کھود دے, ایک طرف سے باہر نکل کے لڑیں. لوگوں کو بات پسند ہے, اس مشورے کے اوپر عمل کیا گیا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ دو مرحلے, مشورہ کریں سب کے ساتھ. کس میں؟ ہر کام میں. البتہ یہ سماجی زندگی کی بات ہو رہی ہے, فردی کی نہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اب یہاں پہ ایک نقطہ, وَإِذَا عَزَمْتَ. غور کیجئے گا اس پوائنٹ پہ. وَإِذَا عَزَمْتَ. جب تم نے فیصلہ لے لیا. کیا مطلب؟ پروردگار ابھی تو ہم کا لفظ تھا, اب یہ عزمتا کیسے ہو گیا, سنگل کیسے ہو گیا؟ کہاں مشورہ کیجئے گا, فیصلہ آپ کو لینا ہے. کیوں؟ تاکہ کل اگر بات گڑبڑ نکلی تو آپ کسی دوسرے کے گردن پر, جبکہ ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے. اگر مشورہ کر کے کسی سے کام کر لیا اور کچھ غلط نکل گیا, میں کہہ رہا تھا استخارہ کرا لیتے, زبردستی مشورہ کیا, نہ سنی ہوتی تو ابھی آپ ہمیں 10 باتیں سناتے, اب سن لیا غلط ہو گئی. نہیں بھائی, وَإِذَا عَزَمْتَ. جب فیصلہ لے لیا فَتَوَکَّل. بس خدا پہ بھروسہ کر کے کام کو کریں. اس سے انسان کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت آتی ہے, انسان کے اندر خود اعتمادی آتی ہے, اپنے اوپر بھروسہ آتا ہے, ایک دوسرے کی سوچ سمجھ میں آتی ہے, ایک دوسرے کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں, ایک دوسرے کی اچھائیاں سامنے آتی ہیں. اتنے فوائد ہیں مشورت کے اندر. کم سے کم بیٹھ کے بات چیت تو ہو جاتی ہے. آج کل تو زندگیوں میں ٹائم ہی نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا. تو ولو فیصلہ آپ لے چکے ہوں یا لینا ہو یا آپ کو لگتا ہو یہ فیصلہ لیا جائے گا, لیکن اس میں بھی کوشش کریے کہ مشورت کے ساتھ بات آگے بڑھے. حدیث مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 54 فرماتے ہیں, لا ظہیرہ کالمشاورہ. کوئی مددگار مشورے کی طرح نہیں ہے. مشورے سے بڑا کوئی مددگار نہیں. اب آخری پوائنٹ بھی بول دوں آپ کو. تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ انسان خود بیٹھ کے اپنے عقل کے حوالے سے فیصلہ لے. دوسرا مرحلہ آ کے مشورہ کرے. تیسرا مرحلہ اگر مشورے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تب باری کس کی آتی ہے؟ ہاں اب آئیے, اب بولیے. اب استخارہ ہے. ہم نے استخارے کو جو کہ تیسرے اسٹیج پہ تھا کہاں پہ لا کے رکھ رکھا ہے؟ پہلے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جواب صحیح آئے گا؟ بھائی جب وہ چیز وہاں پہ استعمال ہی نہیں ہو رہی تو جواب کہاں سے صحیح آئے گا؟ استخارہ کیا گا, ارے بہت اچھی آیت آئی ہے, فوراً شادی کے لیے تیار ہو جائیے, بس یہ محرم مت آنے دیجیے گا, بس سے پہلے ہی کر ڈالیے. آیت کتنی خوبصورت ہے, ہو گیا شادی ہو گئی. محرم آئی نہیں طلاق ہو گئی. اس نے کہا کہ بھیا محرم آئے گا تو محرم میں تو طلاق دیں گے نہیں, اس سے پہلے طلاق دے دو. تو یہ کون سی آیت آئی تھی؟ آیت بالکل صحیح آئی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ آیت کی جگہ ہی نہیں تھی, استخارہ دیکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. کوئی آدمی جس ترازو سے پتھر تولا جاتا ہے
آ کے سونا تولے کیا ہوگا؟ یہ جس ترازو سے پتھر تولا جاتا ہے اس پہ آپ 50-60 گرام ڈال دیے وہ ہلتا نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے. یہ جو بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں، ایک خاص نام ہے جس پہ ٹرک تلتا ہے، کیا؟ ہاں دھرم کاٹا. یہ دیکھیں نام بھی دھرم کاٹا، یہ کیونکہ مجھے لگ رہا یاد تھا کوئی عجیب غریب ورڈ ہے. خیر یہی جو دھرم کاٹا ہے، اس دھرم کاٹے کے اوپر آپ 1.5 کلو جو ہے آلو رکھ دیے وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. اتنا تو ہم تولتے ہی نہیں ہیں، ٹرک لا کے کھڑا کرو تب ہم بتائیں. تو بھائی استخارہ ان سب چیزوں کو تولتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ تو بھی میرا کام ہی نہیں ہے، زبردستی کیوں بزی کر رہے ہو پروردگار کو؟ یہ عقل کس لیے دی؟ اگر ہر جگہ مجھے کو فیصلہ لینا تھا تو تمہیں میں نے عقل کیوں دی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کیوں کہا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے پروردگار نے؟ تفکروا یا اولی الالباب کیوں کہا ہے؟ قرآن کے اندر اتنی آیات سوچنے کے لیے کس لیے آئی ہیں اگر ہم ہی کو فیصلہ لینا ہے؟ تو یہ سٹیج ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے پہلے خود دیکھ لو، سماجی مسئلہ ہے، ازدواجی مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، مشورت کر لو بیٹھ کے. ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں دوسرے سے تمہیں کوئی سمجھدار انسان ہے، تمہیں کہیں ایڈمیشن لینا ہے تو جاؤ کسی ٹیچر سے مشورہ کرو، جو اس فیلڈ کا ماہر اس سے جا کے مشورہ کرو. وہاں پہ بھی جا کے اگر بند دروازے سے ٹکرا جاؤ، ہاں تب میرے پاس آؤ، تب ہاتھ پھیلاؤ، پھر ہم تمہیں جواب دیں گے. جب استخارہ اپنے صحیح سٹیج پہ لیا جاتا ہے تو آیت بولتی ہے، آیت بولتی ہے. آیت اللہ حجت فرماتے ہیں کہ میں قم آیا پڑھنے کے لیے، لیکن قم میں گرمی بہت ہوتی ہے، جیسے آج کل گرمی چل رہی ہے. تو میں نے سوچا بھائی اس شہر میں اگر میں رہوں گا تو میں تو مر جاؤں گا، میں کہاں سے رہ پاؤں گا اس شہر میں. تو میں نے کہا بھائی یہاں میں نہیں پڑھ پاؤں گا، کہیں اور جانا ہے کہیں. پھر میں نے سوچا مشورہ کر لیا جائے، تو میں نے کچھ علماء سے مشورہ کیا. تو علماء نے جو مشورہ مجھے دیا 2 طرح کا دیا. کچھ نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو اگر قم سے تم چلے جاؤ گے تو کہیں پڑھ نہیں پاؤ گے، پڑھائی یہیں ہے. کچھ علماء نے مجھ سے کہا کہ بھائی واقعاً اگر تمہارے جسم کو پریشانی ہے، تم نہیں رہ سکتے ہو، تو مثال کے طور پر مشہد چلے جاؤ پڑھنے کے لیے، نیشاپور چلے جاؤ، اور جہاں بھی ایران میں حوضے ہیں وہاں چلے جاؤ. کہیں میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کروں، نتیجہ میں نہیں نکال پایا مشورت کے بعد. تو پھر میں نے استخارہ دیکھا خود. استخارے میں یہ والی آیت آئی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ، یہ جو لفظ عقیم ہے اسی قم سے لیا گیا ہے، لفظ قم اسی عقیم سے لیا گیا ہے. تو اگر صحیح سٹیج پہ آ کے استخارہ لیے دیکھا جاتا ہے تو استخارہ بولتا ہے. پھر آیت بھی ایسی آتی ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ ارے پروردگار نے میرے لیے ہی آیت رکھی تھی لا کے، کیونکہ اپنی سٹیج پہ ہوتا ہے. اتنے علامہ مجلسی کا ایک رسالہ ہے استخارہ اور نماز شب، اس میں استخارہ اور نماز شب دونوں ہیں. پہلے نماز شب کے بارے میں روایات ہیں، پھر لاسٹ میں جو استخارے کے بارے میں وہ روایات ہیں. ایک اس میں آپ کو روایت نہیں ملے گی جس اسٹائل پہ آج کل ہم لوگ استخارہ دیکھتے ہیں، شاید 1 یا 2، شاید امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے وَإِلَّا نہیں ہے. وَإِلَّا وہاں پہ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں استخارہ دیکھنا ہو جا کے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آخری سجدے میں جاؤ، نماز جب ختم ہو جائے سلام بھیج لو، تب پھر سجدے میں جاؤ، جو بات تمہارے دل میں آئے اس پہ عمل کرو. یہ استخارہ. اس کے بارے میں آپ کو 30 سے 40 روایتیں مل جائیں گی. اگر یہ استخارہ ہم کسی کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں مولانا صاحب بچنے کے لیے استخارے کا طریقہ بتا رہے ہیں. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جس کو استخارہ دکھوانا ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے مسئلے کے بارے میں؟ وہ مولانا جانتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ آپ کس بارے میں استخارہ دکھا رہے ہیں. پھر جس بارے میں آپ استخارہ دکھا رہے ہیں آیت کو میچ کرانا مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ دے دیجئے. میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں نیت کر لی؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہتا ہوں آپ نیت نہ بتائیے، بس یہ بتائیے آپ نے جو ہے وہ ہاں میں نیت کی ہے نا؟ نہیں، کہتے ہیں میں نے استخارہ دکھوایا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. اچھا مولوی نے جو ہے وہ قرآن کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، خوب کیا سمجھیں گے آپ سے؟ کریں یا نہ کریں؟ کچھ نہیں پتہ چل پائے گا کیونکہ آپ نے نیت کی کریں یا نہ کریں. خوب آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے پہ آیا ہے یا نہ کرنے پہ آیا ہے؟ تو آدھی پبلک کو تو نیت نہیں کرنا آتی ہے، تو پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی ایک طرف فیصلہ لے کے کھڑے ہو جائیے، نیت کیجئے مجھے یہ کام کرنا ہے، تاکہ اگر صحیح آئے تو کیجئے، منع آئے تو نہ کیجئے. یا طے کر لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اچھا آ جائے تو ترک کر دیجئے، برا آئے تو پھر کر لیجئے.
وہ بڑے مسائل ہیں، یعنی یہ یہاں تک کہ خیر بات آئی. تو یہ کچھ اصول تھے جو آخر آپ کے سامنے عرض کیے میں نے. کل انشاءاللہ آخری بات یہ جو آپ کو فارم دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ نے بھر لیا ہوگا، اور نہیں بھرا ہے تو آج آخری فرصت ہے، کل اسے بھر کے لے کے آئیے گا انشاءاللہ. کیونکہ کل شروع کا آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، کیونکہ یہ اب تک جو آپ کو نظری باتیں بتائی گئیں اس کا یہ عملی میدان ہے، تاکہ ہم سمجھ بھی تو پائیں کہ مثلا 7-8 جو کلاسز ہوئے یہ اس میں کیا نتیجہ حاصل ہوا، کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. کچھ رولز یہاں پہ بتا دیے گئے آپ کو، لیکن اس کو زندگی میں کیسے فالو کیا جائے یہ کل انشاءاللہ اس کو آ کے بیان کریں گے. اگر 40-45 منٹ میں اس کا کاریہ کرم پورا ہو گیا تو انشاءاللہ 1-2 اصل اور ہے وہ بیان کر دوں گا. اگر نہیں ہو پایا، ٹائم زیادہ لگ گیا، تو پھر بہرحال خدا سے دعا کیجیے گا کہ پروردگار دوبارہ توفیق دے کہ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من عوانہ وانصارہ وشیعتہ بفضلک وکرمک ورحمتک یا ارحم الراحمین.